السلام علیکم۔ آج ایک بہت اچھی ایپ لے کر آیا ہوں۔ یہ ایپ نیٹ کی تیاری کرنے والے، سی ٹیٹ، ایس ٹیٹ اور یہاں تک کہ کلاس 10 اور 12 کے بچوں کے لیے بھی بہت خاص ہے۔ میں بہت محنت کرتا ہوں تاکہ کچھ اچھا ایپ ملے جو میں آپ لوگوں کے سامنے لا سکوں، اور پھر میں یہ بات بتا دوں کہ میں جو بھی ایپ آپ کو بتاؤں گا وہ پوری طرح سے محفوظ ہے۔ میں کبھی آپ کو اے پی کے ایپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس سے آپ کی پرائیویسی آؤٹ ہو سکتی ہے۔ تو آپ جو بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں وہ ہمیشہ گوگل پلے اسٹور سے ہی ڈاؤن لوڈ کریں، اور ایسے ہی ایپ کے بارے میں آپ کو ہمیشہ بتاؤں گا۔ تو آج میں جو ایپ کے بارے میں بتا رہا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے چلتا ہوں گوگل پہ، اور گوگل پہ جانے کے بعد میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں اردو نوٹس۔ آپ اسے دیکھ لیں، اردو نوٹس۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بہت ساری ایپ ہے، لیکن جو اوپر والا ہے اس کو میں نے سرچ کیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اردو نوٹس 1 2 3 تیسرے نمبر پر، اس پر کلک کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں اردو نوٹس یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ ایپ آپ کو جان کر تعجب ہوگا، یہ 1 MB سے بھی چھوٹی ایپ ہے اور بہت ہی کام کی ایپ ہے۔ یہ اس کو میں اوپن کرتا ہوں کیونکہ اس سے میں نے پہلے ہی انسٹال کر لیا ہے۔ تو اب دیکھیے جب میں اس کو اس کو اوپن کرتا ہوں تو آگے کیا ملتا ہے۔ اردو نوٹس یہ کھل رہا ہے۔ یہ ایپ کوئی اس کے اندر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ایپ آپ کو کسی ویب سائٹ سے جوڑ دیتی ہے۔ آپ یہاں دیکھیے اس طرح کا انٹرفیس آیا اردو نوٹس، یہ کسی دوسرے ویب سائٹ سے آپ کو جوڑا گیا۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اردو نوٹس، نیچے کورسز ہیں، بہت سارے کورسز ہیں۔ یہاں نوٹس ہیں، آپ کو کس طرح کے نوٹس چاہیے، کورسز ہیں، کس طرح کا کورس آپ کو کرنا ہے، کوئز ہے، کوئز میں آن لائن ہے، اردو لٹریچر نوٹس، مورل اسٹڈیز۔ کوئز پر میں جاتا ہوں، کوئز پر کلک کرتا ہوں میں۔ یہ آپ آن لائن اس میں کوئز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کوئز پر آپ نے کلک کیا، یاد رکھیں کوئز پر آپ کو کلک کرنا ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیں اردو گرامر کوئز، اردو نیٹ پیپر کوئز، اردو کوئزز۔ میں کس پر کلک کروں؟ چلیے نیٹ پر ہی کلک کرتا ہوں، اور میں آن لائن جواب دے کر آپ کو دکھاتا ہوں میں کتنا صحیح ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ میں صحیح بھی بتا رہا ہوں اور جواب غلط بھی بتا رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں نیچے نیوز سیکشن میں جب آپ جاتے ہیں اس میں بہت سارے کوئز ہیں، ایک آپ سے ہو جائے تو پھر دوسرے پر کلک کریں۔ نیوز سیکشن دیکھ رہے ہیں، میں ایک سے ہی شروع کرتا ہوں، اردو موک ٹیسٹ۔ اب یہاں دیکھیے گا مزہ یہاں پر آنے والا ہے، یہ نیٹ کے لیے ہے، یاد رکھیں اردو نیٹ پیپرز۔ اگر آپ نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ کوئز ہے، تو ظاہر سی بات ہے سوالات بھی اسی لیول کے ہوں گے۔ تو موک ٹیسٹ اسٹارٹ کوئز کر رہا ہوں میں، اور دعا کر رہا ہوں کہ میں صحیح جواب دوں تاکہ آپ لوگ دیکھیں۔ رانی کیتکی کی کہانی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا تھا؟ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہندی لکھا میں نے۔ بالکل صحیح جواب ہے ہندی میں نیکسٹ۔ اگر میں غلط کروں گا تو غلط کہلا جائے گا یہاں پر۔ کون سی تصنیف اس کے مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی؟ تو یہ تو میں جانتا ہی، یہ باغ و بہار ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف، آپ بیتی کی طرز میں لکھا ہوا ناول کون سا ہے؟ امراؤ جان ادا، ٹیڑھی لکیر، فردوس سے بری، آگ کا دریا۔ تو مجھے لگتا ہے امراؤ جان ادا، بالکل صحیح ہے یہ۔ اس کے بعد کس کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے؟ رومان اور انقلاب کا حسین نور میم راشد، تصدق حسین، خالد اقبال، فیض صاحب ہیں، بالکل صحیح ہے۔ یہاں میں گیا، میں 25 ابھی آپ کو بتا رہا ہوں لیکن کچھ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ انگریزی کی شعری روایت کا پرتو کس کی غزلوں میں نظر آتا ہے؟ تو انگریزی کی شعری روایت کا، یہ تو فراق گورکھپوری صاحب ہیں، یہ تو پتہ ہی ہے۔ چلیے اس کے بعد آگے، کس کی نظمیں عملی زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں؟ عملی زندگی میں تو خواجہ الطاف حسین حالی ہے، اس کا بالکل صحیح ہے۔ آگے دیکھیں، قطب مشتری میں کس بادشاہ کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے؟ ابراہیم قطب شاہ، قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ۔
قلی قطب شاہ، بالکل صحیح ہے۔ اب آگے دیکھتا ہوں، کس کی نظمیں پیغام سے مملو ہوتی ہیں، یعنی کس کی نظموں میں پیغام ہے؟ اختر الایمان، نون میم، راشد، فیض احمد فیض، اقبال۔ تو ظاہر سی بات ہے اقبال صاحب ہیں، صحیح جواب دے رہا ہوں میں۔ مغربی طرز تحریک، مغربی طرز حیات و طنز و تضحیک کا ہدف بنانے والے شاعر کا نام لکھیں۔ مغربی طرز حیات کو، تو یہ تو ہیں اکبر الہ آبادی صاحب، جنہوں نے مغربی کو، تہذیب کو اپنا ہدف بنایا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، مجموعہ نغز کیا ہے؟ مجموعہ نغز کیا ہے؟ تنقید، تذکرہ، افسانہ، تاریخ۔ کس پر کلک کروں؟ میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن جو سب سے زیادہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ تذکرہ مجھے لگتا ہے۔ بالکل صحیح، تذکرہ صحیح ہے۔ شعرائے اردو کے تذکرے کس کی تصنیف ہے؟ شعرائے اردو کے تذکرے، یہاں پر میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں۔ حنیف احمد نقوی، نور الحسن نقوی، رشید احمد صدیقی تو نہیں ہے، عبدالحق بھی نہیں ہے۔ حنیف احمد نقوی، نور الحسن نقوی، دونوں میں کنفیوز ہو رہا ہوں۔ اللہ کا نام لے کر میں حنیف صاحب پر کلک کیا، دیکھیے صحیح نکلا۔ دل اور دلی کا مرثیہ کس کی شاعری کو کہا جاتا ہے؟ مصحفی، میر تقی میر، ولی دکنی، میر درد۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر ہے، یہ تو پتہ ہی ہے۔ اس کے بعد آگے جاتا ہوں، زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو گلزار نسیم کا ہے، 10th میں اکثر پڑھاتا ہوں میں۔ اس کے بعد کون سی تخلیق راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے؟ گرہن، بھولا، اپنے دکھ مجھے دے دو، سپنوں کے دیس میں، سپنوں کے دیس میں راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے۔ گرہن تو ہے ان کا، بھولا بھی ان کا، اپنے دکھ مجھے سپنوں کے دیس میں، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد کس ناقد کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے؟ ممتاز حسین، محمد حسن عسکری، احتشام حسین، مجنو گورکھپوری۔ تو محمد حسن عسکری صاحب ہیں، بالکل صحیح ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر یہ مجروح سلطان پوری کا شعر ہے۔ اس کے بعد آگے چلتا ہوں میں، راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ لاجونتی میں لاجونتی کے شوہر کا نام کیا تھا؟ تو سندر لال تھا، میں پڑھے ہوا ہوں اس لیے مجھے یاد ہے۔ ذیل میں کس نے مثنوی نہیں لکھی؟ تو میر درد، سودا، میر درد، میر تقی میر نے تو لکھی، میر حسن نے بھی لکھی۔ سودا اور میر درد، ان میں کس پر میں ٹک لگاؤں؟ سودا یا میر درد؟ سودا یا میر درد؟ میر درد پہ لگاتا ہوں، بالکل صحیح رہا۔ امراؤ بیگم کس کی شریک حیات تھی؟ تو مرزا غالب کی تھی، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد جاتا ہوں، داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ داستان زبان اردو گراہم بیلی کی نہیں ہے، ڈاکٹر سہیل بخاری کی نہیں ہے، شوکت سبزواری یا مسعود حسین صاحب، دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ کون ہے دونوں میں سے کوئی ایک؟ اللہ کا نام لے کر شوکت صاحب پہ لگایا، بالکل صحیح نکلا۔ اس کے بعد پریم چند نے اپنی کس ناول میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے؟ تو یہ مجھے پتہ ہے، گوشہ عافیت میں کی ہے۔ اس کے بعد آگے 4 سوالات اور ہیں۔ مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دیں، غالب، اردو اور تاج محل۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے رشید احمد صدیقی صاحب کا، بالکل صحیح ہے۔ دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام بتائیں؟ تو آتش ہیں، آتش لکھنوی، بالکل صحیح رہا۔ پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس ادبی جریدے میں شامل ہوا تھا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شامل ہوا تھا، یہ شائع ہوا تھا جامعہ میں، یاد رکھیں جامعہ میں شائع ہوا تھا، لیکن میں غلط لگاتا ہوں ٹک، تاکہ آپ لوگ جان لیں۔ زمانہ لگا دیتا ہوں، تو دیکھیے غلط ہوا نا، زمانہ، یور آنسر زمانہ، جبکہ کریکٹ آنسر تھا جامعہ، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ ایک اور غلطی کروں گا میں، امراؤ جان ادا کا کردار فیض علی کیا ہے؟ تو آپ جان لیں فیض علی ڈاکو ہے، یاد رکھ لیں فیض علی ڈاکو ہے، لیکن میں ان تینوں میں سے کسی پر لگاتا ہوں، نواب پر لگا دیتا ہوں۔ تو دیکھیے کریکٹ آنسر تھا ڈاکو، جبکہ میں نے لگایا نواب پر۔ تو یہ کتنے نمبر ملے؟ 25 پہ 25 میرے رہے، 25 کا 25 میں نے جواب دے دیا۔ نیکسٹ پہ میں جاتا ہوں، تو آپ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے یو گاٹ 23 آؤٹ آف 25، یعنی 25 میں آپ کو 23 نمبر ملا۔ اس کے علاوہ آپ دوسرے میں بھی جا سکتے ہیں، پوری تیاری کر سکتے ہیں، بہت لمبی لسٹ ہے اس کی۔ تو یہاں یہ نیٹ کے لیے ہے۔ ایک عام بچہ جو جواب دے گا وہ کیا جواب دے گا، ان کے لیے میں بتانے جا رہا ہوں، ویڈیو لمبی نہ ہو، اور لمبی ہو بھی جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں جب تک پروف نہیں دوں گا آپ لوگ یقین نہیں کریں گے۔ اردو گرامر کوئز میں چلتا ہوں، اس پر اردو گرامر کوئز پر، اور اس پر دیکھیے کیا آتا ہے۔ اردو گرامر کوئز میں چلتا ہوں، تو یہاں آتا ہے گرامر کوئز نمبر 1 پر میں کلک کرتا ہوں، تو ہمارے سامنے اس طرح کا آتا ہے۔ اب کوئز آن ہے، کلمہ کی اقسام ہے، اسٹارٹ کوئز۔ اس میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، میں 2-3 بتا کے چھوڑ دوں گا۔ وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟
تو جس کے معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں. بالکل صحیح آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن میں غلط لگاتا ہوں، اسم کہتے ہیں. تو دیکھیے غلط ہو گیا، یہ کلمہ کہتے ہیں کریکٹ آنسر تھا، غلط ہے اسم. اس میں سب غلط ہی لگاؤں گا. کلمہ کی تیسری قسم کون سی ہے؟ اسم فعل حرف. تو حرف تیسری قسم ہے، میں اسم لگاتا ہوں. تو دیکھیے کریکٹ آنسر تھا حرف، جبکہ میں نے لگایا اسم، یہ غلط ہے. تیسرا دیکھیں، وہ کلمہ جس سے کسی شخصیت یا چیز کا نام ظاہر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو جس سے شخص یا چیز کا نام ظاہر ہو اس کو اسم کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن میں اس میں غلط کر دیتا ہوں، حرف کر دیتا ہوں. تو دیکھیے اسم کہتے ہیں، جبکہ یہاں پر ہو گیا صحیح جواب تھا اس کا حرف. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں، اگر آپ ان کو سالو کریں تو کہیں بھی آپ کو لائیو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ گھر بیٹھے ہوئے تیاری کر سکتے ہیں. ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں گے، اور اس طرح کی اگر کوئی اور ایپ مجھے ملتی ہے تو میں ضرور آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا. چلیے آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.